أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. پہلے آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فبلغن پس پہنچ جائے، اجلہن ان کی عدت پوری ہونے کو، تو فامسکوہن یا تو تم ان کو روک لو، بمعروف دستور کے مطابق، او سرحوہن یا تم ان کو چھوڑ دو، بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن اور ایمان والو تم نہ روکو ان عورتوں کو اپنے پاس، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر ظلم کرو، ومن یفعل اور جو بھی کرے گا، ذالک اس کام کو، فقد تو یقیناً، ظلم وہ ظلم کرے گا، نفسہ اپنے آپ پر، ولا تتخذوا اور ایمان والو نہ بناؤ تم، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کو، ہزواً مذاق، وذکروا اور یاد کرو تم، نعمت اللہ اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم جو تم پر اتر رہی ہیں، وما انزل اور خاص طور پر اس نعمت کو جو اتارا، علیکم اللہ نے تم پر، من الکتاب کتاب کے واسطے سے، والحکمتی اور حکمت کے واسطے سے، یعظکم بھی اللہ تم کو ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے، واتقوا اور ڈرو تم اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے. دیکھیے پچھلی آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے قانون طلاق کی اہم دفعات اور اہم شقوں کو بیان فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں طلاق کے اسلام میں عادلانہ اور معتدلانہ جو قانون اور نظام ہے اس کی وضاحت فرمائی تھی پچھلی آیت پاک کے اندر. یہ جو آگے دو آیتیں آ رہی ہیں، ان دونوں آیتوں میں بھی طلاق ہی کے کچھ مسائل اور کچھ احکامات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اس آیت پاک کے اندر پہلی آیت جو آپ کے سامنے ابھی ترجمہ کیا گیا، اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ عورت جس کو طلاق رجعی دے دی گئی ہو، طلاق رجعی یعنی جس کے بعد عورت کو دوبارہ رجوع کر کے اپنے نکاح میں رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی. وہ عورت جس کو طلاق رجعی دے دی گئی، جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے تو اب مرد کو دو اختیار، یا تو یہ کہ اس سے رجوع کر کے اس کو دوبارہ اپنے نکاح کے اندر لے لے، ایک اختیار یہ، اور دوسرا اختیار یہ کہ رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے، وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے کہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اسے آزاد کر دے. یہ دو اختیار حاصل ہیں مرد کو.
لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو دو اختیار مردوں کو دیا ہے عورتوں کے بارے میں، اس طلاق پر جو رجعی ہو کہ یا تو وہ اسے روک لے اور یا اسے جانے دے، یہ بالکلیہ اختیار کھلم کھلا نہیں دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرطیں اور کچھ قیدیں اور کچھ پابندیاں لگائیں کہ اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو انہی پابندی کے دائرے کے اندر رجوع کرنا ہے، اسی شرط اور قاعدے کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی اسی قاعدے اور شرط اور پابندی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جملہ استعمال کیا بمعروف، دستور کے مطابق، اور دونوں کے آگے لگایا فامسکوہن بمعروف، یا تو روک لو دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یہ دستور کیا ہے؟ یعنی شرعی قاعدہ، دونوں اختیار میں سے جس اختیار کو آپ چاہو اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس شرط کے مطابق کہ شرعی قاعدے کے دائرے کے اندر ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب وہ شرعی قاعدہ اور دستور کیا ہے؟ جس کے مطابق روکنا ہے، جس کے مطابق چھوڑنا ہے۔ کچھ قاعدے کا کچھ حصہ، دستور کا کچھ حصہ تو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور بقیہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر رجوع ہی کے مسئلے کو لے لیجئے۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر عدت گزرنے کے بعد آگے کے انجام کو سوچ کر یہ رائے ہو جائے کہ نہیں دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے، اسی کے اندر فائدہ اور اچھائی ہے، تو شریعت یہ قانون بتاتی ہے کہ سب سے پہلے رجوع کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر سے اس ناراضگی اور غصے کو ختم کیجئے جس کی بنا پر یہ طلاق کی نوبت پیش آئی تھی، سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات، حسن معاشرت کے ساتھ اگر زندگی آپ گزار سکتے ہیں تب رجوع کا ارادہ دماغ کے اندر لے آئیے، ورنہ نہیں۔ اور تیسری بات، اگر آپ اس بات کو اپنے لیے پابند کر سکتے ہیں کہ اس کا حق ادا کریں گے تب تو دستور کے مطابق اسے رجوع کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اسی یعنی رجوع کے اختیار کو بیان کرتے ہوئے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کیا مطلب؟ عورتوں کو اس لیے مت رجوع کر کے اپنے پاس روکو کہ اس کو روکنے کے بعد کیا کروں گا، میں اس پر ظلم کروں گا، سختی کروں گا، تشدد کروں گا، تو اس لیے رجوع نہ کرنا۔ دل کے اندر سے سب سے پہلے وہ ناراضگی اور وہ دشمنی دور کرو جس کی بنا پر یہ نوبت پیش آئی تھی، پھر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اگر ارادہ ہے تب رجوع کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حق کو ادا کرنا، یہ نہیں کہ لا کر قید کر کے پھر اس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دستور تو قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا قاعدہ اور دستور قرآن پاک میں سورہ طلاق کے اندر بیان کیا اللہ رب العزت نے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے ایمان والو جب تم طلاق دینے کے بعد عورتوں سے رجوع کرنا چاہو تو دو عادل اور معتبر لوگوں کو اس رجوع کرنے پر گواہ بناؤ، جو موقع پڑنے پر اللہ کے واسطے گواہی دے سکے۔ کیا فائدہ؟ رجوع کرتے وقت دو آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو کہ صاحب میں نے انہیں طلاق دے دیا تھا، عدت پوری ہونے والی، اب میں ان سے رجوع کر رہا ہوں، دو آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دستور بتا رہا ہے قرآن۔ ہو سکتا ہے آپ نے تو رجوع کر لیا، کل عورت نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ صاحب اس نے تو رجوع کیا ہی نہیں تھا مجھ سے، میں اس کی بیوی کہاں رہی، میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں، اس نے طلاق دیا تھا، رجوع نہیں کیا، تو اب اس وقت ان دو گواہوں کو پیش کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری بات، انسان کا نفس پتہ نہیں کیا کیا کروا لے جاتا ہے انسان۔ اگر یہ رجوع کے وقت گواہی کا قاعدہ نہ جاری کرتا قرآن
یا شریعت اسلام، تو انسان کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر نفس پر مغلوب ہو کر کام کچھ اور کر جاتا، کہ عدت گزر جاتی لیکن رجوع نہ کرتا۔ اب عدت گزرنے کے بعد عورت رہی اس کے نکاح میں؟ نہیں رہی، نہ نکل گئی۔ اب یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ نہیں صاحب میں نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا، پھنسا کہیں پھنس گیا، اور پھنسنے میں یہ دعویٰ کیا نہیں میں نے تو رجوع کر لیا تھا، وہ میری بیوی ہے۔ تو یہ جو اگر گواہ بنا رکھا ہوگا تو پھر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہو، اور اگر گواہ نہیں بنایا ہوگا تو نفس پر غالب آ کر دعویٰ بھی کر سکتا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس خرابی اور اس مفاسد کے انسداد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بتایا، کیا کہ وہ عورت ہے جو طلاق دے دی گئی، مطلقہ ہو گئی، لیکن رجعی طلاق دی گئی ہے، اگر تم انہیں واپس اپنی نکاح کے اندر رکھنا چاہتے ہو تو شرعی قاعدے اور دستور کے مطابق رکھو۔ وہ شرعی قاعدہ کیا؟ ایک قاعدہ تو وہی حسن معاشرت، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، تکلیف دینے کے لیے دوبارہ انہیں اپنے نکاح کے اندر نہیں لینا ہے، اور دوسرا قاعدہ اور دستور کیا؟ اس رجوع پر گواہ بنانا ہے دو آدمیوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو رہا معاملے کا ایک رخ۔ اب آئیے معاملے کے دوسرے رخ پر۔ اگر عدت گزروائی جاتی ہے دو راستوں سے، ایک تو یہ کہ اگر اس کے رحم کے اندر کوئی چیز ہو تو پتہ چل جائے، اور دوسرے یہ کہ عدت کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل کے اندر وہ ناراضگی دور ہو جاتی ہے، پشیمانی پیدا ہوتی ہے تو راستہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ مل کر زندگی گزارے۔ اگر دوران عدت جو اللہ نے غور و فکر کا موقع دیا، اس غور و فکر کے نتیجے کے بعد بھی دل جم نہیں رہا ہے، دل کا انقباض ختم نہیں ہو رہا ہے، ناراضگی دور نہیں ہو رہی ہے، اب یہی ایک راستہ رہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ان کو چھوڑنا ہی ہے، زندگی نہیں گزر سکتی ساتھی، تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے، انتہائی قوی اندیشہ ہوتا ہے ایسے موقع پر دشمنی اور انتقامی جذبات کے بھڑک جانے کا۔ اور یہ معاملہ کبھی کبھی میاں بیوی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خاندانوں تک پہنچ جاتا ہے، قبیلوں تک پہنچ جاتا ہے، پورے شہر تک پہنچ جاتا ہے، جو طرفین اور ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے خطرے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کے انسداد اور خاتمے کے لیے انتہائی شارٹ میں ایک لفظ استعمال کیا، کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے او ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا اور او سرحوہن بمعروف، کہ ایمان والو اگر چھوڑنا ہی ہے نا تو دستور اور شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق انہیں چھوڑو۔ اب وہ دستور اور قاعدہ کیا جس کے مطابق چھوڑا جائے چھوڑتے وقت؟ اس کا ایک قاعدہ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہ بیان فرمایا، اور کچھ تفصیلات اللہ کے نبی نے اپنے قول اور عمل سے بیان فرمائی۔ کیا قاعدہ بتایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جب تم کسی عورت کو طلاق دے کر اپنے آپ سے الگ کرنا چاہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہ جائے، تو جو کچھ تم نے ان کو دے دیا اس میں سے کچھ واپس مت لو، مہر واپس مت لو، جو کچھ بھی ان کو دے دیا تم اس سے مطالبہ نہ کرو واپسی۔ ایک دستور اور ایک قاعدہ یہ۔ دوسرا قاعدہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور وہ سب طلاق دی ہوئی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے اور شوہر ان کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو متاع بالمعروف، دستور کے مطابق ان کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ حق ہے متقیوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اب یہ مطلقہ عورتوں کو کچھ فائدہ پہنچانا، اس کی تفسیر کیا؟ یہ حکم دیا جا رہا ہے اس شوہر کو جو طلاق دینے کا بالکل ارادہ کر رکھا ہے، بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، فائدہ پہنچانے کے دو قاعدے۔ ایک تو اللہ نے ایک چیز کو، قاعدے کو لازم اور ضروری قرار دیا،
اور دوسرا حسن سلوک اور محبت کے طور پر۔ لازم اور ضروری کیا؟ لازم اور ضروری تو یہ قرار دیا کہ جس عورت کو طلاق دیا ہے آپ نے، عدت کے دوران وہ آپ ہی کے گھر میں رہے گی، یہ لازم ہے۔ آپ بھگا نہیں سکتے اس کو کہ نہیں میں نے طلاق دے دیا نکل جائے یہاں سے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے کہاں رہے گی عورت؟ شوہر کے گھر میں، یہ لازم۔ دوسرا کیا؟ عدت کے دوران جو بھی خرچ ہوگا وہ سب کا سب شوہر بھرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کیا لازم؟ اگر اب تک مہر ادا نہیں کیا ہے تو مہر اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ تین تو وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی طرف سے بالکل لازم اور ضروری قرار دی گئی ہیں۔ چھوڑنے میں دستور، اور پھر کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے بطور احسان اور حسن سلوک کو نافذ کیا۔ کیا؟ کہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہی ہے تو اب کیا کرو، وہ جا رہی ہے آپ کے پاس سے تو آپ کچھ نقد وغیرہ بطور تحفے اور ہدیے کے اسے دے دو، کچھ جوڑے اور کچھ سامان وغیرہ اسے دے دو۔ یہ کیا؟ یہ کس طور پر؟ حسن سلوک اور محبت کے طور پر۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیم دیکھیے، یہ ایسا موقع ہوتا ہے عورت کو جب مرد طلاق دے کر اپنے سے الگ کر رہا ہوتا ہے تو کتنی بڑی دشمنی اور خرابی اور فساد اور لڑائی اور جھگڑے کا وقت ہوتا ہی ہے، لیکن شریعت نے صرف ایک جملے کے اندر اس لڑائی اور جھگڑے کا مکمل خاتمہ فرما دیا کہ حسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کرو۔ جس طریقے سے نکاح ایک معاملہ تھا تمہارے بیچ، تم نے انتہائی محبت کے ساتھ اس معاملے کو کیا تھا، ہے نا؟ کتنی محبت کے ساتھ اس کو تم نے جوڑا تھا، رشتہ داروں کو دعوت کی تھی، دوست و احباب کو دعوت کیا تھا، خوشی کا موقع تھا، شادیانے بج رہے تھے آپ کے گھر میں اس وقت، کب؟ جب نکاح ہو رہا تھا، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ تو اب یہ معاملے کو ختم کرنے کے اندر بھی حسن سلوک اختیار کرو کہ عورت کو رخصت کرو تو نکاح میں دی ہوئی مہر کو واپس مت لو، اگر نہیں دیا ہے تو اب دو، اور پلس کچھ نقد اور کچھ تحفے کے طور پر اسے روپے دے دو، کچھ سامان دے دو، کچھ جوڑے وغیرہ دے دو، تاکہ یہ دشمنی کس میں؟ محبت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ کتنی پاکیزہ تعلیم قرآن پاک کی۔ یہ ہے دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف، یا تو تم انہیں روک لو دستور کے مطابق یا چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہے دستور، اور اس کی تفصیلات حدیث پاک کے اندر ہے، وہ موقع بموقع آپ کے سامنے آیتوں کے ضمن میں آتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کوئی اللہ کے اس بتائے ہوئے دستور اور قانون سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپنائے گا تو اپنے آپ پر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ اب جو کوئی دنیا میں کسی پر ظلم کرے گا تو آخرت میں تو ظلم کا بدلہ اللہ کی طرف سے دلوایا جائے گا۔ جب تک مظلوم کو ظالم سے حق نہیں دلوایا جائے گا، ظالم ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتا میدان محشر۔ خدائی قانون ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر بصیرت سے نتیجے پر غور کیا جائے تو ظالم ظلم کر کے اپنے دل کو تو ٹھنڈا کر لیتا ہے، تسلی دے لیتا ہے، لیکن اگر آپ نتیجے پہ غور کریں گے تو دنیا کے اندر کوئی ظالم ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو خود دنیا میں ذلیل اور رسوا نہ ہوا ہو اپنا ظلم سے۔ غور کر لیجیے آپ، خود اس کو ذلت اور رسوائی سامنے آتی ہے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کیے ہوئے ظلم کا کچھ نہ کچھ انجام اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور دستور کو تم توڑو گے تو یہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ اب دیکھیے ایک بات اور سوچیے، قرآن پاک اور دنیا میں بھی قانون بنتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ہاتھ، اور قرآن بھی قانون اور دستور بیان کرتا ہے، یہ سب دستور ہی تو ہے، لیکن زمین اور آسمان کا فرق۔ قرآن جو دستور بیان کرتا ہے ایسے بیان کرتا ہے جیسے کوئی ایک تربیت کرنے والا کسی کی تربیت کرنے والا شخص کسی کو تربیت کے انداز میں کچھ بتائے، قرآن کا انداز یہ ہوتا ہے۔
پھر قرآن قانون بیان کرنے کے میں انداز اپناتا ہے تربیت والا، اور ساتھ ساتھ اس قانون کے اندر حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اسے بھی بتاتے چلتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس حکمت اور مصلحت اور فائدے کے ساتھ ساتھ اس قانون کو توڑنے میں نقصان کیا ہوگا، تمہیں ضرر کیا پہنچے گا، تم کس قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوگے، کیسے مصائب تم پر آئیں گے، یہ بھی قرآن بیان کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان بالکل انسانیت کے جامے سے باہر نہیں ہے تو قرآن کے اس انداز اور بیان کو سن کر پڑھ کر ہی اپنے آپ کو روک لے گا خلاف ورزی کرنے سے۔ اور سب سے آخر میں پھر دستور بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے، اللہ سے ڈرو، اور پھر کیا کہتا ہے، آخرت کا اپنے دماغ کے اندر آخرت کو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز اور اسلوب ہے، وہی انداز اور اسلوب قرآن پاک نے یہاں پر بھی اختیار کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ایک مسئلہ رہا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا، اللہ فرماتا ہے اور ایمان والو تم اللہ کی آیتوں کو مذاق اور استہزاء نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جو قاعدہ، جو دستور، جو شرط، جو پابندیاں اللہ نے نکاح اور طلاق کے بارے میں بیان کر دی ہیں، ان قاعدوں اور دستور کے مطابق ہی عمل کرو۔ اس دستور سے ہٹ کر عمل، یہی کیا ہوگا، مذاق ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ واقعی کوئی شریعت کے کسی حکم کا مذاق بنائے، زبان سے یا عمل سے مذاق اڑائے اس کا، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ مطلب مذاق نہ بنانے کا، اور دوسری تفسیر مذاق نہ بنانے کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے، لوگ کیا کرتے تھے، بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اور غلام یا بانیوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور جب وہ جانے لگتے تو کہا جا کہاں رہے ہو، طلاق دے دیے تو نے، آزاد کر دیا تھا، تو مذاق میں کہا تھا میں نے، طلاق کا ارادہ تھوڑی تھا، تو مذاق اڑایا تھا میں نے، نیت میری طلاق دینے کی تھوڑی تھی، آزاد کرنے کی تھوڑی تھی۔ یہ طریقہ رہا ہے اس کا، استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے طلاق اور اطاق اور آزادی میں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب ایک قاعدہ اور قانون بن گیا کہ اگر تم نے مذاقاً بھی طلاق کا جملہ صراحتاً منہ سے نکال دیا، ہو گئی طلاق۔ مذاقاً بھی تم نے غلام اور باندی کو کہہ دیا تجھے آزاد، ہو گئی آزادی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور تفصیل حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی، کئی روایتیں ہیں اس بارے میں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر مذاق یا ہنسی کے طور پر بھی آدمی کی کرے گا تو وہ ایسی ہی مانی جائیں گی جیسے واقعی اور قطعی طور پر طلاق، نکاح اور عتاق یعنی آزادی غلام یا باندی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہی ہے لیکن اس کا مذاق بھی حقیقت ہے، الطلاق والنکاح والرجعہ، طلاق اور نکاح اور رجوع۔ اس کی تفصیل ایسے سمجھیے، ایک مرد اور ایک عورت ہنسی یا مذاق میں بغیر ارادے اور قصد کے، عورت نے کہا میں نے تجھے اب تیرے نکاح میں دے دیا، مرد نے کہا میں نے قبول کر لیا، 2 گواہ موجود ہیں وہاں پر، ہو گیا نکاح، وہ لپٹ گئی اس کے ساتھ، اب الگ نہیں ہو سکتی، نکاح ہو گیا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر مذاقاً بھی کسی مرد اور عورت نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، مذاق بھی حقیقت مانا جائے گا،
سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے کسی نے اپنی بیوی کو مذاقاً ہنسی مذاق میں طلاق کے صریح الفاظ میں کہہ دیا جا تجھے طلاق، چاہے جتنا مذاق کر رہا ہو یہ حقیقت مانا جائے گا اور طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنی بیوی سے طلاق دے رکھا ہے اور مذاقاً کہہ دیا میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، ارادہ نہیں ہے رجوع کا، کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا، ہو گیا رجوع، ہو گئی پھر سے بیوی تمہاری، اب تم لاکھ سر پٹکتے رہو، نہ صاحب میری نیت تھوڑی تھی ایسی، اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یا غلام اور باندھی تھی، ان میں سے کسی کو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب جانے لگا کہا میں نے مذاق میں کہا تھا، حقیقت تھوڑی کہا تھا، وہ مذاق نہیں مانا جائے گا۔ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، اس آیت کی یہ تفسیر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تین یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہی ہے لیکن مذاق بھی مذاقی ہے، لہذا اگر کسی نے مذاق میں یہ کام کر لیا تو وہ بھی حقیقت مان کر نافذ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور دستور کو مذاق نہ بناؤ، مذاق بناؤ گے تو گنہگار ہوگے وہ الگ بات، لیکن ان چیزوں کے اندر اگر تم مذاق کرو گے تو وہ مذاق بھی کیا بن جائے گا؟ حقیقت بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اس آیت پاک کے اندر ایک تیسرا بھی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور کما قوس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔